نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ سورہ یونس کے بنیادی موضوعات توحید، رسالت اور آخرت ہے، کیونکہ یہ مکی صورت ہے اور مکہ مکرمہ میں مشرکین کو سب سے زیادہ مسئلہ توحید اور آخرت کا تھا۔ اس صورت کے اندر اللہ نے نظام شمسی سے کائنات کے اندر جو نظام بکھرے ہوئے ہیں، جو آیات اور نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، ان کی طرف بار بار توجہ دلائی ہے کہ اگر انسان ان پہ غور کرے تو اللہ کے ہونے کا یعنی اللہ کو پہچاننا کو اس کے لیے مشکل امر نہیں ہے۔ فرمایا هو الذی، وہی اللہ ہے، جعل الشمس ضیاء، جس نے سورج کو ایک روشنی بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو بھی ایک روشنی بنایا۔ اب دیکھیں سورج کے لیے اللہ نے ضیاء کا لفظ استعمال کیا اور چاند کے لیے نور کا لفظ۔ بنیادی مطلب دونوں کا ایک ہے، روشنی، لیکن دونوں میں بڑا باریک فرق ہے۔ ضیاء وہ روشنی ہوتی ہے جس کے اندر گرمی بھی ہو، اور نور وہ روشنی ہوتی ہے جس کے اندر صرف ٹھنڈک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو سورج کی روشنی اس کے اندر گرمی بھی ہے، اس کے لیے ضیاء کا لفظ ہی بہتر تھا، اور چاند کی روشنی ایک ٹھنڈک اس کے اندر ہوتی ہے، اس کے لیے نور کا لفظ ہی بہتر تھا۔ تو یہ قرآن مجید کا اعجاز دیکھیں کہ ہر لفظ ہر جگہ اس طرح فٹ ہے کہ اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا اللہ نے سورج کو بھی روشنی بنایا، چاند کو بھی، وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، فرمایا پھر ہم نے اس کی منازل مقرر کی، یعنی چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی منزلیں مقرر کی، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سال گن سکو اور ان کا حساب رکھ سکو۔ یعنی سورج اور چاند دونوں اللہ نے، ایک تو روشنی ان کا مقصد ہے، حرارت مقصد ہے، زمین کی تر و تازگی مقصد ہے، زمین کو حیات دینا مقصد ہے، اور دوسرا ان کا مقصد حساب کتاب ہے، سالوں کا حساب کتاب، دنوں کا حساب کتاب، رات دن کا حساب کتاب، ان دونوں کے نظام سے چلتا ہے، یا نظام شمسی سے یا نظام قمری سے۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، فرمایا ہم نے یہ جو بھی تخلیق کیا ہے، بنایا ہے، یہ سارا بغیر مقصد کے نہیں بنایا۔ اللہ نے بنایا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، فرمایا اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے اپنی آیات کی تفصیل بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں، جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے ان آیات کے اندر، اللہ کی نشانیوں کے اندر پوری تفصیل موجود ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، اب دوسری نشانی بتائی کہ رات اور دن کے آنے میں بھی اللہ کی نشانی ہے۔ یعنی اگر رات جو ہے رات ٹھہر جائے اور دن نہ آئے تو کون روک سکتا ہے؟ رات لمبی ہو جائے۔ یہ وہ نظام ہے جو ہم دن رات دیکھتے ہیں، یعنی رات آتی ہے، دن آتا ہے، رات آتی ہے، دن آتا ہے، یہ کس کے حکم سے آ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کے حکم سے۔ اور جب انسان رات کو سوتا ہے، دوسری صبح اس کا اٹھ جانا بھی معجزہ ہے، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ گویا اللہ نے اس کو ایک دن کی مہلت اور دے دی ہے۔ اگر انسان غور کرنا شروع کرے تو اس کا روزانہ صبح کے وقت اٹھ جانا ہی ایک معجزہ ہے، یہ بذات خود ایک نشانی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے نہیں، ان کی موت جو ہے وہ رات کے اندر ہی واقع ہو جاتی ہے، اسی نیند میں وہ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس کو بیان بھی کیا کہ ہم اس میں نیند کے اندر روحوں کو قبض کر لیتے ہیں، اور جس کی زندگی ابھی باقی ہوتی اس کی روح کو ہم واپس کر دیتے ہیں، اور جس کی زندگی واپس نہیں ہوتی اس کی روح کو ہم واپس نہیں بھیجتے۔
تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم غور کرو، ان فی اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور زمین و آسمان کی تخلیق میں، لآیات لقوم یتقون، ہر اس بندے کے لیے، اس قوم کے لیے نشانی ہے جو تقوی والی ہے، جو اللہ سے ڈرتی ہے، جو یہ جانتی ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک ہے اور اس نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ یعنی انسان اگر یہ جاننا چاہے، اللہ کو جاننا چاہے، تو خود انسان کی اپنی جو تخلیق ہے، انسان کا بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے۔ اب دیکھیں بچپن ہے، بچپن میں انسان پھر طاقت پکڑتا ہے، طاقت پکڑتے جوان ہوتا ہے، اور طاقت عروج پہ پہنچتی ہے، پھر طاقت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر میں نشانی ہے، وہ کون ہے جو انسان کو بچپن سے جوانی کی طرف لے کے جاتا ہے، پھر جوانی سے بڑھاپے کی طرف لے کے جاتا ہے، پہلے طاقت، پھر عروج، پھر کمزوری، اور کمزور ہوتے 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 پھر وہی بچپن لوٹ آتا ہے۔ یعنی انسان اگر کائنات پہ نہ بھی غور کرے، اپنی تخلیق پر، اپنی ہستی پر غور کر لے، تو پھر بھی وہ لازماً یہ پکار اٹھے گا، اس سے کوئی بنانے والا ہے۔ اور جب اس سے کوئی بنانے والا ہے، اس نے بے مقصد نہیں بنایا، اس کا کوئی مقصد ہے، جس مقصد کے تحت اس نے دنیا میں بھیجا ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، فرمایا جو لوگ اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور جو دنیا کی زندگی پر ہی راضی ہو گئے اور مطمئن ہو گئے، یعنی وہ سمجھے کہ یہی دنیا کافی ہے، یہی دنیا سب کچھ ہے، اسی پہ راضی ہو گئے اور مطمئن بھی ہو گئے، اور ان کو اللہ سے ملنے کی امید نہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور جو ہماری آیات اور ہماری دی گئی نشانیوں سے، جو پورے نظام میں، پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، ان سے غافل رہتے ہیں۔ اولئک مأواہم النار، تو میں یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم۔ کون کون سی نشانیاں؟ پہلے تو وہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، اور اسی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اسی پر راضی ہو جاتے ہیں، اسی پر مطمئن ہو جاتے ہیں، اور بکھری ہوئی جو نشانی ہے اللہ کی پوری کائنات میں، ان سے غافل رہتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بما کانوا یکسبون، کیوں کہ جو کرتوت انہوں نے کیے۔ اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا کہ اللہ کو پہچانو، اور اللہ کو پہچان کر، اللہ کی مان کر زندگی بسر کرو، لیکن وہ اللہ سے غافل ہو کر زندگی بسر کی، اس کی وجہ سے فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے بالمقابل وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، فرمایا ان کا رب ان کے اس ایمان کی وجہ سے ان کو منزل پر پہنچا دے گا۔ منزل کون سی ہے؟ جنت، کامیابی، ان کے اس ایمان کے۔ کون سا ایمان؟ وہ ایمان جو ان کو اعمال صالح پر مجبور کرتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، ایمان اعمال صالح کے بغیر کوئی چیز نہیں۔ یعنی ایمان جو ہے، ایمان کی علامت عمل صالح ہے۔ وہ ایمان جو ان کو عمل صالح پہ مجبور کرتا ہے، وہ ایمان جو رات کے اندھیروں میں اور سردی اور گرمی میں ان کو صبح کی نماز کے لیے کھڑا کر دیتا ہے۔ اس کو حضور نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو لوگ عشاء اور فجر کی نماز میں آتے ہیں، ان کے ایمان کی گواہی دو کہ وہ ایمان والے ہیں، ان کے ایمان کی علامت ہے، وہ صبح بھی آتے ہیں، رات کو بھی آتے ہیں۔ فرمایا ایسا ایمان جو رکھتے ہیں، جو ایمان جس کو دیکھا جا سکتا ہے، جس کی گواہی موجود ہے، وہ ان کو ان کی منزل تک پہنچا دے گا۔ اور منزل کون سی ہے؟ جنت۔ تجری من تحتہم الانہار، کون سی جنت؟ کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، فی جنات النعیم، ان کی نعمتوں والی جنت میں ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اب یہ اس کی حقیقت کیا ہوگی، کس طرح بہتی ہوں گی، یہ انشاءاللہ جب ہم وہاں پہ جائیں گے تب ہی یہ اس کی حقیقت معلوم ہوگی۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم، یہ لوگ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں ان کی صدا، ان کی آواز، ان کا کہنا کیا ہوگا؟ سبحانک اللہم، کہ اللہ تیری ذات پاک ہے۔ یعنی جب اپنے نظارے وہاں پہ دیکھیں گے، مناظر دیکھیں گے، تو ان کی زبان سے یہ آواز نکلے گی سبحانک اللہ۔ جیسے انسان دنیا میں جب عجیب چیز دیکھتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ، میرے مولا تو کتنا پاک ہے، ہم تو ہر خامی سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر عیب سے پاک ہے، اور ہم ہر خامی، ہر نقص، ہر عیب کا مجموعہ ہے۔ تو یہ وہ وہاں پہ فرمائے گا کہ یا اللہ تو، انسان یہ کہے گا کہ یا اللہ تو پاک ہے۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور فرمایا آپس میں بھی ان کی دعا اور جو ہوگی وہ سلام ہی سلام ہوگا۔
یعنی کوئی غلط بات ان کی زبان سے نہیں نکلے گی، آپس کے اندر بھی ان کی جو گفتگو ہوگی وہ سلامتی والی ہوگی۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور جب ان کی گفتگو ختم ہوگی، آخر دعواہم تو آخری بات بھی ان کی یہی ہوگی کہ یا اللہ حمد ہے تیرے لیے، تیری ہی ساری تعریفیں ہیں، تیرا ہی سارا شکر ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے اور جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔